بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چند لمحے وہیں پڑے رہنے کے بعد مارٹن نے ایک بار پھر ہمت کی اور اس بار اٹھ کر آگے بڑھنے کے بجائے وہ رینگتا ہوا کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر گہری دھند چھاتی چلی جا رہی ہو۔ اسے ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی سی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل سر کو جھٹکتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ زیرو بم مشین کے پاس پہنچ گیا۔ زیرو بم مشین کی سطح پر اب سرخ رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی کو دیکھتے ہی اس کے ذہن سے یک لخت دھند چھٹ گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ڈوبتا ہوا دل پھر تیزی سے دھڑکنے لگا ہو، اور اس بار وہ اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پھر لڑکھڑاتا ہوا وہ کھلی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور ایک طرف پھینکا اور پھر کھڑکی کا سہارا لے کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کھڑکی کے ہینڈل سے لٹکی ہوئی سرخ رنگ کی پینسل اتاری اور پھر اس کا رخ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کی طرف کر کے اس نے ایک نظر مڑ کر زیرو بم کی مشین کی طرف دیکھا، جس کی سطح پر سرخ رنگ کی روشنی جھلکتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے مارٹن نے سرخ پینسل کے کونے میں ابھرے ہوئے سفید رنگ کے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے ساتھ ہی زیرو بم کی مشین میں گڑ گڑاہٹ سی پیدا ہوئی۔ دوسرے لمحے پینسل کے آخری سرے پر سرخ رنگ کا ایک شعلہ سا چمکا اور پھر وہ شعلہ فضا میں تیرتا ہوا ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مارٹن کی نظریں اس شعلے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ اپنی تمام تکلیف بھول چکا تھا۔ جیسے ہی شعلہ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کی اصل عمارت کے اوپر پہنچا، مارٹن نے ایک بار پھر سفید بٹن دبا دیا۔ اس بار بٹن دبتے ہی مارٹن کے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی زیرو بم مشین میں پیدا ہونے والی گڑ گڑاہٹ ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ خاموش ہو گئی۔ پینسل کے آخری سرے سے نیلے رنگ کی شعاع نکلی اور دوسرے لمحے کوٹھی کی عمارت پر موجود شعلہ تیزی سے عمارت پر گرتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ شعلہ عمارت سے ٹکرایا، ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ مارٹن کو اپنے والی کوٹھی بھی لرزتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ بے اختیار لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ دوسرے لمحے اس کا کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا اور مارٹن کے زرد چہرے پر سرخی سی جھلکنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل اٹھا اور اس نے کھڑکی میں سے دیکھا تو ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی سے آگ کا ایک بلند مینار یوں اوپر اٹھ رہا تھا جیسے آتش فشاں پھٹنے سے اس سے آگ کا مینار بلند ہوتا ہے۔ اس آگ میں اس نے کوٹھی کے ملبے کو تنکوں کی طرح فضا میں بکھرے ہوئے صاف طور پر دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کوٹھی کے اندر موجود اطالوی اب تک راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور اس بار وہ اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کے تباہ ہوتے ہی اس کے جسم میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی اور پھر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پر جما ہوا تھا اور اس کے تمام کپڑے اس کے اپنے خون سے لتھڑ چکے تھے۔ کیونکہ اس کے سینے سے خون مسلسل رس رہا تھا، لیکن مشن کی کامیابی نے اسے ایک نیا حوصلہ دے دیا تھا۔ سیڑھیاں اس نے تقریباً لڑکتے ہوئے طے کیں اور پھر برآمدے میں موجود لاشوں کو پھلانگتا ہوا وہ تہہ خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دانت بھینچے ہوئے تھے اور اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صرف اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بل پر حرکت کر رہا ہے۔ پھر گولی ایسی مہلک جگہ پر نہ لگی تھی کہ وہ فوری ہلاک ہو جاتا۔
وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتا ہوا دوبارہ تہہ خانے میں پہنچ گیا اور پھر چند لمحوں تک وہ سٹول پر بیٹھ کر بری طرح ہانپتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مشین کا سوئچ آن کر دیا۔ یس ہنری فرام ہیڈ کوارٹر، اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مشین سے ہنری کی آواز سنائی دی۔ مارٹن اسپیکنگ باس، ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی تباہ ہو گئی ہے، میں نے 0 بم مارا ہے، اوور۔ مارٹن نے دھیمے اور اٹکتے ہوئے لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ہوا ہے مارٹن؟ تمہارے سینے سے خون نکل رہا ہے اور کپڑے بھی خون سے لتھڑے ہوئے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے ہنری کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ واکر کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مارکوس کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور مجھے بھی گولی مار دی ہے۔ میں نے ان دونوں کو ختم کر دیا ہے، میرا ذہن ڈوب گیا تھا، لیکن میں نے چونکہ آپ سے ہر قیمت پر مشن مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے اسی حالت میں جا کر کوٹھی اڑا دی ہے، اوور۔ مارٹن نے رک رک کر بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ مارٹن کو یہی خیال تھا کہ ان پر حملہ واکر کے آدمیوں نے کیا ہے، کیونکہ اور تو کوئی اس مکین گاہ سے واقف ہی نہ تھا، اس لیے اس نے رپورٹ میں واکر کا ہی نام لے دیا۔ او ویری گڈ، تم نے بے پناہ حوصلے سے کام لیا ہے مارٹن۔ میں واکر کو عبرتناک موت ماروں گا، میں نے اس کے لیے ریڈ وارننگ دے دی ہے، لیکن کیا تم نے 0 بم کا فائر کرنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ عمران اس کوٹھی میں ہی موجود تھا، اوور؟ ہنری نے پوچھا۔ مارٹن ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، وہ بھلا کیا جواب دیتا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس پر حملہ ہو گیا، لیکن اسی لمحے اسے خیال آ گیا کہ اگر اطالوی کوٹھی سے نکلتا تو سٹار اسے ضرور اطلاع کر دیتا، لیکن سٹار کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ یس باس، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ڈاکٹر وکسی کے کوٹھی کے برآمدے میں کھڑے دیکھا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ 0 بم کا شکار ہوا تھا، اوور۔ مارٹن نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ انکار کر کے اپنے مشن کا نتیجہ تو ہلکا نہ کر سکتا تھا۔ ویری گڈ، تم ایسا کرو کہ فوری طور پر مشین بند کر دو، میں تمہیں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں تاکہ ہیڈ کوارٹر میں تمہارا فوری علاج ہو سکے، اوور اینڈ آل، ہنری نے کہا۔ مارٹن نے ڈھیلے ہاتھوں سے مشین کا سوئچ آف کر دیا۔ اب اس کے ذہن پر ایک بار پھر اندھیروں نے یلغار کر دی تھی۔ دوسرے لمحے اسے اپنی پنڈلی میں ہلکی سی سرسراہٹ کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے دیوار کے ساتھ نصب مشین میں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پھر اس مشین میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے مشین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند لمحوں بعد پوری مشین جل کر سیاہ ہو گئی۔ عمران کا چہرہ مشین کے ڈائل پر نظریں ڈالتے ہی مسرت سے چمک اٹھا۔ اس کے دل میں مسرت کی بے پناہ لہر سی اٹھی اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے مشین کا بٹن آف کر دیا۔ کیا ہوا عمران؟ کیا کامیابی ہوئی؟ قریب بیٹھے ہوئے ڈاکٹر وکسی نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ کامیابی؟ ارے کامیابی تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے ڈاکٹر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ٹرانسمٹ فیوز کا فارمولہ سمجھ لیا ہے، ڈاکٹر وکسی نے خوشی سے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہ صرف فارمولہ سمجھ لیا ہے بلکہ اس کا آپریٹنگ پروسیس بھی سمجھ لیا ہے۔ اب میں آسانی سے نہ صرف پاور لینڈ میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہوں بلکہ جب چاہوں واپس بھی آ سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے مسلسل لیبارٹری میں مختلف تجربات میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر آلیری کی یہ لیبارٹری واقعی انتہائی جدید ترین تھی اور اس میں ہر قسم کی اعلیٰ ترین مشینری موجود تھی۔ جب عمران ڈاکٹر وکسی اور صفدر کے ہمراہ یہاں ڈاکٹر آلیری کی کوٹھی میں پہنچا تو اسے اس وقت بڑی مایوسی ہوئی جب ڈاکٹر آلیری کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ کسی سائنس کانفرنس میں شرکت کے لیے باہر گیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر آلیری کا لیبارٹری انچارج ڈاکٹر وکسی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ڈاکٹر وکسی کے زور دینے پر لیبارٹری کھول دی گئی اور پھر عمران صفدر کو باہر چھوڑ کر ڈاکٹر وکسی کے ہمراہ لیبارٹری میں داخل ہو گیا اور اب وہ کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ تو کیا ان فیوز کی تیاری کے لیے لیبارٹری کی دوبارہ ضرورت پڑے گی؟ ڈاکٹر وکسی نے پوچھا۔ ہاں پڑے گی تو ضرور، لیکن اس کے لیے انتہائی قیمتی سامان خریدنا پڑے گا
اور ہو سکتا ہے کہ سارا سامان یہاں چینری میں مہیا نہ ہو سکے۔ عمران نے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، تم سامان کی فہرست مجھے دے دینا، میں اسے مہیا کر دوں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے ہی کیوں نہ میسر ہو سکا۔ ڈاکٹر وکسی نے پرجوش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ ڈاکٹر، تم واقعی عظیم ہو، آؤ اب چلیں، اب ذرا مارٹن سے بھی ملاقات ہو جائے، وہ یقیناً تمہاری کوٹھی میں پہنچ چکا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر وکسی اسبات میں سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ لیبارٹری سے باہر نکلتا چلا آیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، کیا کام ہو گیا؟ صفدر نے ان کے باہر آتے ہی پوچھا۔ کام نہیں بلکہ کامیابی۔ کبھی تو مونس کا بھی ذکر کر دیا کرو، ذرا جی ہی خوش ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ڈاکٹر وکسی نے لیبارٹری انچارج کا شکریہ ادا کیا اور وہ تینوں ایک بار پھر کار میں بیٹھ کر ڈاکٹر آلیری کی کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر وکسی کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عمران اس کے ساتھ والی سیٹ پر اور صفدر پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر آلیری کی کوٹھی ساتھ والی کالونی میں تھی اور چونکہ وہ اس کالونی کے آخری سرے پر الگ تھلگ بنی ہوئی تھی، اس لیے اس تک پہنچنے اور واپس جانے کے لیے خاصا بڑا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا۔ کار چلتے ہی عمران نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے بغور دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ٹرانسمٹ فیوز پر اپنی ریسرچ کے نوٹس اس کاغذ پر تحریر کیے تھے۔ وہ انہیں اس نظریے سے چیک کر رہا تھا کہ ان کی مدد سے ٹرانسمٹ فیوز اور اس کے آپریٹس کے لیے مطلوبہ سامان کی فہرست تیار کر سکے۔ کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ارے یہ کیا؟ ڈاکٹر وکسی کے منہ سے اچانک آواز بلند ہوئی اور ساتھ ہی کار ایک زوردار جھٹکا کھا کر لہرائی۔ عمران نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسی لمحے کار کو زوردار بریک لگے اور پھر ڈاکٹر وکسی دروازہ کھول کر نیچے اترا اور آگے بھاگتا چلا گیا۔ عمران اور صفدر بھی اس کے پیچھے اترے اور پھر وہ دونوں بھی حیرت کا زبردست جھٹکا کھا کر رہ گئے، کیونکہ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کے گرد پولیس اور فائر بریگیڈ کے انجن پھیلے ہوئے تھے اور بے شمار لوگ جمع تھے، اور کوٹھی راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، اس میں سے آگ کے شعلے ابھی تک نکل رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھا۔ اوہ بیچارہ ڈاکٹر وکسی، عمران کے منہ سے نکلا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن آگے موجود پولیس افسروں نے اسے آگے جانے سے روک دیا۔ کوٹھی کو کیا ہوا؟ یہ کیسے جلی؟ عمران نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ معلوم نہیں، اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور پوری کوٹھی تباہ ہو گئی۔ ویسے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ کے شعلوں میں کوٹھی کی عمارت کا ملبہ تنکوں کی طرح اڑتا پھر رہا تھا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی طاقتور بم مارا گیا ہے، پولیس آفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ڈاکٹر وکسی کا مہمان ہوں، کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ عمران نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ سوری سر، ابھی آپ یہیں رکیں، ڈاکٹر وکسی صاحب اندر گئے ہیں، لیکن اب وہ راکھ کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ کوٹھی کی ہر چیز جل چکی ہے، راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے، پولیس آفیسر نے جواب دیا، اور عمران چند لمحے خاموش کھڑا جلتی ہوئی کوٹھی کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظریں مقابل کی سبز کوٹھی پر پڑیں۔ اس کے اوپر والی بالکنی کے پیچھے کمرے کی کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور عمران کا ذہن تیزی سے گھوم گیا۔ آؤ چارلی، عمران نے صفدر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جو خود حیرت سے بت بنا جلتی ہوئی کوٹھی کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ اسے بالکل درست حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ عمران صفدر کو لیے تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس نے سبز کوٹھی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوٹھی کی اس طرح اچانک تباہی میں اسے مارٹن کا ہاتھ نظر آتا تھا۔ یقیناً اس کھلی کھڑکی سے کوٹھی پر کوئی خوفناک بم پھینکا گیا تھا، اور عمران سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہیں شاید عمران کے کوٹھی سے باہر نکلنے کا پتہ نہ چل سکا تھا، اور انہوں نے اسے ختم کرنے کے لیے پوری کوٹھی ہی پھونک ڈالی تھی۔ پچھلی گلی میں سے ہوتے ہوئے وہ جلد ہی سبز کوٹھی کے عقبی گیٹ کی طرف پہنچ گئے، اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوٹھی کے اندر مکمل خاموشی طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ عمران تیزی سے اندر داخل ہوا، صفدر بھی اس کے پیچھے تھا، اور پھر برآمدے میں پہنچتے ہی وہ ٹھٹک گئے۔ برآمدے میں اوپر جانے والی سیڑھیوں کے قریب ہی
3 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 2 کو تو عمران نے پہچان لیا۔ یہ دونوں ڈاکٹر وکسی کے آدمی تھے۔ انہیں عمران نے اس وقت ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کے برآمدے میں کھڑے دیکھا تھا جب عمران ڈاکٹر وکسی کے پاس پہنچا تھا۔ تیسرا شخص البتہ اجنبی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ تھا۔ یہ بیگ مارٹن کے ہاتھ میں تھا جب وہ اس کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ صفدر نے بیگ دیکھتے ہی کہا اور عمران نے سر ہلا دیا، اور پھر انہوں نے کوٹھی کے مختلف کمرے چیک کیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تہہ خانے میں پہنچ گئے جہاں دیوار کے ساتھ ایک مشین نصب تھی۔ مشین کے سامنے رکھے ہوئے سٹول پر خون کے دھبے موجود تھے، اور سٹول کے ارد گرد فرش پر بھی خون کے گہرے دھبے موجود تھے۔ اسی طرح مشین کے 1-2 سوئچوں پر بھی خون آلود انگلیوں کے نشانات ابھرے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ خون کے چند قطرے دروازے سے سٹول تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران غور سے مشین کی ساخت کو دیکھتا اور پھر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ مشین جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مشین کو آگ لگا کر باقاعدہ جلایا گیا ہو۔ یہ مشین ہیڈ کوارٹر سے رابطے کا جدید ترین ٹرانسمیٹر معلوم ہوتا ہے۔ آؤ پہلے اوپر چیک کر لیں، عمران نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے صفدر سے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچے تو عمران کمرے میں پہنچتے ہی ٹھٹک گیا۔ ایک بیٹری نما مشین کمرے کے وسط میں پڑی تھی، جس سے نکلنے والی ایک تار ابھی تک پاور پلگ کے سوراخوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک طرف ریوالور پڑا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف سپرنگ نما تار کے سرے پر موجود سرخ رنگ کی پینسل کھڑکی کے قریب گری پڑی تھی۔ کمرے میں اور خاص طور پر کھڑکی کے قریب خون کے خاصے گہرے دھبے موجود تھے۔ عمران نے پاور پلگ سے تار علیحدہ کر دی اور پھر اس نے جھک کر زیرو بم کی مشین کو غور سے دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کس چیز کی مشین ہے؟ بیٹری جیسی؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ ایلکم ریز پھینکنے والی مشین ہے صفدر۔ یہ ریز جہاں پڑ جائیں وہاں خوفناک تباہی مچا دیتی ہیں، اور ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی اسی مشین سے تباہ کی گئی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر واپس مڑ گیا۔ مشین چلانے والا شاید بھاگ گیا ہے، صفدر نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ وہ مارٹن تھا، میرا خیال ہے کہ وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسی زخمی حالت میں اس نے ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی تباہ کر دی، اور پھر اس نے جا کر ہیڈ کوارٹر رپورٹ دی، اور مجھے یقین ہے کہ اسے ٹرانسمٹ کر کے واپس ہیڈ کوارٹر بلا لیا گیا ہے۔ عمران نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، یہ بیگ اٹھا لو، شاید اس میں سے یہاں کوئی کام کی چیز مل جائے۔ عمران نے برآمدے میں پہنچتے ہوئے کہا۔ صفدر نے مردہ آدمی کے ہاتھ سے بیگ کا ہینڈل علیحدہ کر کے بیگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پھر وہ دونوں عقبی دروازے سے نکل کر گلی میں سے ہوتے ہوئے دوبارہ سڑک پر پہنچ گئے۔ اب وہاں مجمع پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ پولیس کی نفری بھی بڑھ چکی تھی۔ کوٹھی کی آگ بجھ چکی تھی۔ عمران نے ایک پولیس آفیسر سے ڈاکٹر وکسی کے متعلق پوچھا۔ ڈاکٹر وکسی؟ وہ بیچارہ تو صدمے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ پولیس آفیسر نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر وکسی کی ساری عمر کی کمائی اس کی لیبارٹری تھی۔ آگ نے اس لیبارٹری کو پھونک ڈالا تھا، اور جب آگ بجھنے کے بعد انہوں نے لیبارٹری کو دیکھا تو ان پر صدمے کی شدت سے دل کا دورہ پڑا، اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے، پولیس آفیسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل و دماغ مفلوج ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر وکسی کی اس طرح اچانک موت نے اس پر عجیب اثر ڈالا تھا۔ وہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا عادی تھا، ڈاکٹر وکسی کی موت کا سن کر بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اسے سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا تھا کہ ڈاکٹر وکسی اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آپ ڈاکٹر وکسی کو جانتے ہیں؟ پولیس آفیسر نے عمران کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے چچا کے ماموں کی خالہ زاد بہن کے داماد کا چچیرا بھائی تھا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ حیرت اور اچانک صدمے کا جھٹکا وہ سہار چکا تھا، اور پولیس آفیسر حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شاید دل ہی دل میں اس رشتے کی پیچیدگیوں پر غور کر رہا تھا، اور پھر عمران اسے غور کرتا چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور پھر تیزی سے ہجوم میں شامل ہو گیا۔
صفدر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ہجوم میں شامل ہو کر کھسکتے ہوئے روڈ کے بڑے چوک تک پہنچ گئے۔ جلد ہی انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی، سٹی چارمنگ ہوٹل۔ عمران نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ صفدر بھی عمران کے ساتھ ہی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں لیڈی ایشلے اور ترمزی اپنے مین دفتر میں بیٹھے اہم فائلوں کے مطالعے میں مصروف تھے کہ اچانک دفتر کا دروازہ کھلا اور ہنری مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہیلو، ہنری نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو ہنری، آؤ بیٹھو۔ آج خلاف توقع مین آفس میں کیسے آنا ہو گیا؟ ترمزی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ مادام کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، ان کے دشمن سے انتقام لے لیا گیا ہے۔ علی عمران ہلاک ہو چکا ہے۔ ہنری نے میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کو اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے جواب دیا اور لیڈی ایشلے چونک کر ہنری کو دیکھنے لگی۔ اچھا، واقعی؟ لیڈی ایشلے نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مادام، بڑی مشکل سے اس شیطان کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے 6 بہترین آدمی ضائع ہوئے ہیں، ایک شدید زخمی حالت میں یہاں ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات مسرت خیز ہے کہ پاور لینڈ پر سے سب سے بڑا خطرہ ٹل گیا ہے۔ ہنری نے جواب دیا۔ مجھے تفصیل بتاؤ کہ وہ آخر کس طرح مرا، اس کی لاش کہاں ہے؟ لیڈی ایشلے نے پوچھا اور ہنری نے اسے پوری تفصیل بتانی شروع کر دی۔ لیکن یہ سب کچھ تو مارٹن کا بیان ہے، جب تک اس کی لاش نہ دیکھی جائے اس وقت تک کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیڈی ایشلے نے بے یقین سے لہجے میں کہا۔ میں احمق نہیں ہوں مادام، میں نے بعد میں انکوائری کروائی ہے۔ علی عمران کی مسخ شدہ لاش کوٹھی کے اندر سے مل گئی ہے۔ پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد ہی میں نے آپ کو رپورٹ دی ہے۔ ہنری نے پوری تسلی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس نے ایسی کوئی انکوائری نہ کی تھی، کیونکہ مارٹن اس کا خاص آدمی تھا اور اسے مارٹن کی بات پر 100% یقین تھا۔ لیکن یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ لیڈی ایشلے اور ترمزی صرف مارٹن کی بات پر اعتبار کرنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اوہ، پھر تو ٹھیک ہے۔ بہرحال تھینک یو ہنری، تم نے میرا انتقام بھی لے لیا، اور دوسری بات یہ کہ اب کم از کم تمہیں خود تو یقین آ گیا کہ عمران ختم ہو گیا ہے۔ لیڈی ایشلے نے قدرے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ہنری مسکرا کر رہ گیا۔ مادام، آپ سمجھ نہیں سکتی کہ عمران کیا بلا تھا۔ اگر یہ ہلاک نہ ہوتا تو مجھے واقعی چین نہ آتا، ہنری نے کہا۔ اچھا چھوڑو اس ٹاپک کو، ختم ہو گیا اس کا سلسلہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اسپیشل لیبارٹری کی کارکردگی کہاں تک پہنچی ہے؟ ترمزی نے، جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے ہنری سے سوال کیا۔ کام انتہائی تیز رفتاری سے ہو رہا ہے، خاص طور پر پاکیشیا کے سائنسدان تو بے حد ذہین ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے کام کی رفتار اور بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ بہرحال 2 ماہ بعد بم تیار ہو جائے گا، ہنری نے جواب دیا۔ جلدی کرواؤ یار، تاکہ ہم دنیا پر قبضہ کریں، ترمزی نے ہنستے ہوئے کہا اور ہنری بھی ہنس پڑا۔ اب ہو جائے گا، پاور لینڈ کو کون روک سکتا ہے قبضہ کرنے سے؟ ہنری نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہنری، اب میں پاکیشیا جا سکتی ہوں؟ اچانک لیڈی ایشلے نے کہا اور ہنری کے ساتھ ساتھ ترمزی بھی چونک پڑا۔ کیوں؟ پاکیشیا کیوں جانا چاہتی ہو؟ ہنری کے بجائے ترمزی نے حیرت بھرے انداز میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ ملک بے حد پسند آیا ہے ترمزی۔ اب جب کہ عمران ختم ہو چکا ہے، میں وہاں چند روز رہنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں اب تو ہنری کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیڈی ایشلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، اب مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ وہاں سیکرٹ سروس ابھی تک موجود ہے۔ تم کسی پھڈے میں ٹانگ نہ اڑا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہنری، تم مسلسل پاور لینڈ کی توہین کرتے چلے جا رہے ہو۔ اگر پاور لینڈ کی حیثیت اتنی رہ گئی ہے کہ وہ سیکرٹ سروس اور کسی ایک آدمی سے بھی ڈرتا ہے تو پھر اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے، لیڈی ایشلے نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں مادام، میں بس احتیاط کو پسند کرتا ہوں، ہنری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تم خوامخواہ ہنری کو ناراض کر دیتی ہو۔ اس وقت پاور لینڈ انتہائی اہم دور سے گزر رہا ہے۔ جب دنیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا
اس کے بعد پوری دنیا تمہاری اپنی ہوگی، خوب گھومنا پھرنا۔ ترمذی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سچ پوچھو ترمذی، مجھے تو ہنری کی بات پر یقین نہیں آیا۔ جو تفصیل ہنری نے بتائی ہے وہ نامکمل ہے، وہ صرف مجھ پر اپنی برتری ثابت کرنے کے در پہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ خود پاکیشیا جا کر تحقیقات کروں۔ لیڈی ایشلے نے کہا، تو اس کے لیے پاکیشیا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ عمران یہاں چینری میں ختم ہوا ہے، وہاں جا کر بھی تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ ترمذی نے جواب دیا، ہاں یہ بھی درست ہے، یہاں تو ہم ویسے بھی اکثر جاتے ہی رہتے ہیں، اور یہاں جانے میں تو ہنری کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیڈی ایشلے نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اب ہم پابند تو نہیں ہو گئے۔ ترمذی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، میں آج ہی چینری پہنچتی ہوں، وہاں پہنچ کر میں خود ہی معلوم کر لوں گی کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ لیڈی ایشلے نے جواب دیا اور ترمذی نے سر ہلا دیا۔ لیڈی ایشلے نے دوبارہ اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھول لی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ سٹی چارمنگ ہوٹل پہنچتے ہی عمران نے سب سے پہلے جوزف، جوانا اور کیپٹن شکیل کے بارے میں معلوم کیا۔ کیپٹن شکیل کو پولیس والوں نے خود ہی رہا کر دیا تھا کیونکہ وہ اس واردات میں حملہ آور ثابت نہ ہوا تھا، اور جوزف اور جوانا نے تو اس تمام جھگڑے سے قطعی لا علمی ظاہر کر دی تھی، اس لیے پولیس نے ان کے ہوٹل کا پتہ نوٹ کر کے انہیں بھی فارغ کر دیا تھا۔ البتہ پولیس والے بڑی شدت سے اس اطالوی کو ڈھونڈ رہے تھے جو اچانک ہسپتال سے غائب ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اطالوی ان کے ہاتھ کہاں آتا تھا۔ جوزف اور جوانا کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا اور وہ اب اپنے پہلے سے طے شدہ ہوٹل سیگال میں پہنچ گئے تھے، جبکہ کیپٹن شکیل پولیس سے رہا ہو کر سٹی چارمنگ ہوٹل آ گیا تھا۔ البتہ یہاں اس نے اپنا کمرہ الگ کروا لیا تھا تاکہ اگر پولیس اس کی نگرانی کرے تو وہ اس کے ساتھیوں کو ٹریس نہ کر سکے، لیکن پولیس کی نگرانی کا اب تک کوئی ثبوت نہ مل سکا تھا۔ تم آخر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہم مکمل اندھیرے میں رہ کر کام نہیں کر سکتے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارا مشن کیا ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر غصیلے لہجے میں کہا۔ صفدر اور تنویر بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں یہاں تنویر اور تمہاری شادی کروانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں بوڑھوں کی شادی کروانے والے کو انعام ملتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر تو مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ البتہ جولیا نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیر میں پہنے ہوئے سینڈل کی طرف بڑھایا۔ ارے ارے، ابھی اسے سلامت رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ تنویر کے سر سے پہلے ہی ٹوٹ جائے۔ عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، شٹ اپ، اب تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا غصہ مصنوعی ہے۔ حد سے بڑھنے کا نام ہی تو شادی ہے مسٹر تنویر، عمران نے جواب دیا تو اس بار صفدر کے کہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ جولیا مغربی لڑکی ہونے کے باوجود مشرقی لڑکی کی طرح شرما گئی، جبکہ تنویر کے چہرے پر بے اختیار مسرت کے گلاب کھل اٹھے۔ تم باز نہیں آؤ گے سور، میں ابھی ایکس2 سے بات کرتی ہوں۔ جولیا سے جب اور کوئی جواب نہ بنا تو وہ اٹھ کر تیزی سے اس میز کی طرف بڑھی جس پر ٹیلی فون پڑا ہوا تھا۔ ارے ارے، اسے نہ بتانا ورنہ یہ شادی رک جائے گی، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور جولیا مسکرا کر واپس پلٹ آئی۔ ظاہر ہے وہ اس طرح عام ہوٹل سے ایکس2 کو کال تو نہ کر سکتی تھی۔ ویسے عمران صاحب، اب پروگرام کیا ہے؟ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پروگرام بدل گیا ہے، اب صرف میں یہاں رکوں گا، باقی سب لوگ واپس چلے جائیں گے۔ یہاں کا مشن مکمل ہو گیا ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر مشن مکمل ہو گیا ہے تو تم یہاں کیوں رکو گے؟ جولیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے اور تمہارے مشن میں بڑا فرق ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا عمران کی سنجیدگی دیکھ کر چونک پڑی۔ تمہارا یعنی عورت کا مشن شادی کر کے بچے پیدا کرنا ہے، اور میرا یعنی مرد۔ عمران نے علیحدہ علیحدہ مشن کی تفصیل بتانا شروع کی، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے نیچے جھکا اور جولیا کا پھینکا ہوا پرس اس کے سر پر سے گزر کر کمرے کے دروازے سے جا ٹکرایا۔ خود ہی تو پوچھ رہی ہو، اور جب میں نے بتانا شروع کیا تو… عمران نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، تم سے تو بات کرنا ہی حماقت ہے، میں ایکس2 سے بات کروں گی۔
جولیا نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا اور پھر وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ مس جولیا کو بے حد تنگ کرتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنگ نہ کروں تو یہ سمارٹ کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ تو پھیل کر بھینس سے بھی زیادہ موٹی ہو جائے گی، اور پھر تنویر اس سے عشق کرنے کے بجائے اس کے پھیلے ہوئے سائے سے بھی بچنے کا منصوبہ بناتا پھرے گا۔ عمران نے جواب دیا، عمران صاحب، مجھے X2 نے یہاں آنے سے قبل سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں آپ سے نہ الجھوں۔